Assalamu alaikum. Today our topic is the Egyptian civilization. ایجپشین سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو تہذیب و تمدن، ان کی جو سماجیات، ان کی جو معاشیات اور مذہبیات، ہمیں ان سب چیزوں میں کافی چیزیں انٹر ریلیٹڈ پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کی سماج کی ان کی معاشرے کی بات کریں یا ان کے پولیٹکس کی بات کریں یا ان کے مذہب کی بات کریں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی سائنس کی اگر بات کریں تو دے ور ڈیفینیٹلی ہائیلی ڈیولپڈ میتھمیٹیشینس، ایسٹرونامرس۔ سائنس میں بھی وہ کافی آگے تھے، ریلیجن میں بھی آگے تھے، پولیٹکس بھی ان کی مطلب کہ کافی آرڈرڈ تھی۔ تو یہ جو اوور آل اتنا مطلب کہ آلموسٹ 5 to 7,000 BC before earlier what it made possible، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی چیز تھی جس نے ایجپٹ یا مصری تہذیب کو یہ ممکن بنایا؟ سب سے پہلے میں اگر بات کروں کہ وہ چیز جس نے اس کو ممکن بنایا، اس کو تہذیب کا درجہ جس سے ملا، دیٹ واز ڈیفینیٹلی جس کو ہم کہتے ہیں نیل ریور، دا گفٹ آف نائل۔ یہ مشہور اور فیمس سلوگن ہے جب بھی بات آتی ہے وین اٹ از اباؤٹ دی ایجپشین سویلائزیشن۔ تو مطلب کہ جو نیل دریا تھا اس نے کافی حد تک اس چیز کو ممکن بنایا کہ یہ تہذیب ترقی یافتہ ہوئی اور ایک مثالی مطلب کہ تہذیب بن سکی۔ اچھا، اب اگر ہم اس کی پہلی بات کریں، کیونکہ ہم نے ایجپٹ سے شروع کیا ہے، اس کو گفٹ آف دی ایجپٹ کہا ہے اس تہذیب کو، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی جغرافی کیسی تھی۔ اس کی جغرافی میں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ آئی آلریڈی ٹول یو، دیٹ از دی نیل ریور۔ The Nile River is the largest river in the world with approximately 6,650 kilometers its complete range. It flows from the north and the heart of Africa to the Mediterranean Sea. یہ مطلب کہ افریقہ سے لے کر جو میڈیٹرینین سی ہے وہاں تک یہ فلو کرتا ہے، میڈیٹرینین سی میں یہ آؤٹ فلو کرتا ہے۔ اس کا جو فلڈ پلین تھا دیٹ واز اے میگنیٹ فار لائف واٹ؟ ہیومنس، پلانٹس، اینیملس، اوکے۔ جو مثال کے طور پہ مطلب کہ اس کی جو جب فلڈ آتا تھا، جب فلڈ آیا اس کے بعد فلڈ تھوڑا ڈرائی ہو گیا، جو زمین کا حصہ پہلے فلڈ میں تھا وہ ڈرائی ہو گیا، تو وہ جو ڈرائی پارٹ ہوتا تھا دیٹ واز ریئلی فرٹائل، دیٹ واز اے رچ سورس آف نیوٹرینس۔ اس پہ آپ اگر کچھ بھی اگاتے تھے تو وہ بہت اچھا اگتا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی، دیٹ واز دا ریزن دیٹ ہیومنس ور ڈران ٹو اٹ اینڈ دے گرو کراپس اینڈ سیٹل انٹو پرماننٹلی سیٹل دیئر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کو ایک مطلب کہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کھانا پینا چاہیے، آپ کو سیفٹی چاہیے، کلائمیٹ سے آپ وہاں رہ سکیں، تو یہ چیزیں وہاں ان کو میسر ہوئی۔ نیل کی کنارے کے پاس جب فلڈ آتا چلا جاتا تو جو زمین کا حصہ بچتا تو وہ اس نے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا اور لوگ وہاں پر بسر ہونا شروع ہوئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں، Ancient Egypt was protected from outside influences which allowed it to evolve in its own unique way، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جو ایجپٹ تھا وہ اس کو پروٹیکشن حاصل تھی آؤٹ سائڈ مطلب انفلوئنس سے، مطلب کہ باہر سے کوئی حملہ کر سکے یا ان کو نقصان پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو دیکھیں، آپ کو ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹس کے لیے یا پروگریس کے لیے ظاہر ہے پہلے سیفٹی چاہیے۔ جب آپ سیف ہوں گے تو آپ اپنی انوویشنز پہ، اپنی ڈسکوریز پہ، اپنے سائنس پہ فوکس کر سکیں گے اور اپنی ایگریکلچر پہ، ٹریڈ پہ۔
اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس خوشحالی آئے گی، ٹھیک ہے، آپ ہر لحاظ سے بہتر ہوتے جائیں گے. تو یہ بات تھی ایجپشین سویلائزیشن کی کہ ان کو کافی پروٹیکشن حاصل تھی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ایجپشین جو ریور تھا یہ اٹ واز دا بیسٹ سورس، اٹ واز دا ایون کنوینئنٹ سورس اینڈ اٹ واز دا اونلی سورس فار دی ٹرانسپورٹیشن. اوکے، اب اس میں انہوں نے کیا کیے تھے کہ جو بھی بحری مطلب کہ بیڑے وغیرہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سیلز لگا کے یہ ان کے تھرو یہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے. اچھا، اب ہم آتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ، دیٹ از دی گورنمنٹ. اب اگر گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو گورنمنٹ، وین وی آر سیئنگ گورنمنٹ it would be unfair to separate it from the religion, because government and religion of the Egyptians were inseparable. وہ ایک دوسرے سے اس قدر جڑی تھی کہ آپ ان دونوں کو الگ کر ہی نہیں سکتے. How? Let me tell you. The Pharaoh was the head of the state. On the one hand, the Pharaoh was the head. On the other hand, he was actually the divine representative of the God on earth. جو مطلب کہ اس ریاست کا حکمران ہوتا تھا، ہیڈ ہوتا تھا، فیرو اس کو کہتے تھے، جس کو بائبل سے نام لیا گیا، جس کو ہم فرعون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا تھا. لیکن اس کے علاوہ وہ صرف جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہے، صرف پرائم منسٹر ہی ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب ہیں تو وہ ہم کہیں گے ہمارے سیاسی حکمراں ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں. لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے دیوتا ہیں، نو، کیونکہ ہمارا ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن ایجپشین کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایکچولی جو فروہ ہوتا تھا، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا تھا، وہ خدا کا نمائندہ ہوتا تھا زمین پہ. مطلب ان کا ریلیجیس بلیف واز ایسوسیٹیڈ ود دی پولیٹیکل بلیفس. اوکے، پولیٹیکل ایون ایکسرسائز، ناٹ اونلی بلیف. یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں انہوں نے اپنی اس ریلیجن اور گورنمنٹ کے تھرو کافی، یہ نہیں تھا کہ بس یوں ہی بلیف تھا یہاں، لیکن اس کے تھرو کافی آرڈر انہوں نے برقرار رکھا ہوا تھا. ان کے معاشرے میں آپ کو مطلب کہ وہ کیسے ممکن ہوا، کس چیزوں سے انہوں نے یہ آرڈر رکھا ہوا تھی تو ریلیجن اینڈ پولیٹکس. لیکن ریلیجن پولیٹکس میں کون سی چیزیں تھیں جو ایز اے ٹول ور یوز to convince people to conform with the law, to conform with the social norms of the society. تو اس میں the construction of temples، ٹھیک ہے، جو ٹیمپلس وغیرہ ہوتے ہیں، عبادت گاہیں، پوجا گاہیں، وہ انہوں نے کنسٹرکٹ کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ the creation of laws، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹیکسیشن ان پہ امپوز کیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ آرگنائزیشن آف لیبر تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹریڈ اپنے پڑوسیوں سے کرتے تھے. ان کے علاوہ ان کی جو دا ڈیفینس آف دا کنٹریز انٹرسٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیڈ پوری کر رہی ہیں، جس کے بنیاد پہ ان کی جو آرڈر تھا، جو نظام درستگی تھا، وہ برقرار تھا، ٹھیک ہے، ان کی سوسائٹی میں. اب اگر ہم ان کی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ان کے کلچر کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم ضروری بات ہوگی کہ ان کا کلچر جو تھا دیٹ وار اسٹیبل. اوکے، دے اچیو دس اسٹیبلٹی تھرو دی کوآپریشن. دے آل کوآپریٹڈ ود آف آل لیولس آف دا پاپولیشن. ہاؤ؟ دیکھیں ان کا ایک ہائرارکل اسٹرکچر تھا، ڈفرنٹ لیولس تھے. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ کو یوں دیکھیں، ہائرارکی کہتے ہیں چین آف اتھارٹی. مطلب ایک آپ کا بوس ہوگا، مطلب بوس کو لے لیں یا اس سے بھی اوپر لے لیں، پھر بوس آ گیا، پھر اس کے نیچے امپلائی آ گئے، پھر پیو، مطلب امپلائی کے بھی امپلائی، ایسے مطلب بہرحال وہ ایک سسٹمیٹک ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی جو ہوتی ہے ویسے ہوتی. تو یہ چیز ایجپشین میں بھی تھی. کیسے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو ان کی اتھارٹی ہوتی تھی دیٹ واز دی فیروہ، وہ ٹاپ پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، فیروہ ہوتا تھا. دین کمز دی وزیر، ٹھیک ہے، جو اس کو مطلب کہ ایڈوائزز دیتے تھے، ٹھیک ہے، مشورے دینا، صلاحیں دینا.
اور وزیر کا کام یہ ہوتا تھا جیسے آج کل ہماری بیوروکریسی مطلب ایگزیکٹو ہیڈ ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، وہ ہوتے تھے وہ مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کروانا ان کا کام ہوتا تھا. اچھا یہ ہو گیا. ان کے بعد تھرڈ آتا ہے مطلب کہ پریسٹ جو پجاری وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہو گئے. رویل اوورسیز ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ڈسٹرکٹ کے گورنرز جو ہوتے تھے وہ ہو گئے. یہ ہو گیا تھرڈ. اچھا فورتھ پہ پھر آتے ہیں ان کے اسکرائبس. ٹھیک ہے، اچھا اسکرائبس ہو گئے، آرٹیسنس ہو گئے. یہ ہو گئے آرٹیسن مطلب کہ کوئی بھی ہنر وغیرہ کا کام کرنے والے یا اپنا کوئی فن کا مظاہرہ کرنے والے. بہرحال لاسٹ پہ ہوتے تھے ایٹ دی باٹم ور دی فارمرز اینڈ لیبرر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی ڈویژن ہو گئی فرام دی باٹم ٹو دی ٹاپ. اوکے، یہ ایک قسم کے ان کی سوسائٹی کا اسٹرکچر تھا، اور اس چیز میں وہ کافی ریجڈ تھے. اس میں مثال کے طور پہ مطلب کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی، اس میں ریجڈ تھے. یہ کہ بھائی دیکھیں اب جو لیبر ہے لیبر ہی رہے گا، فارمر ہی رہے گا، وہ فیروا کا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ. اور اگر پریسٹ ہے تو پریسٹ وزیر نہیں بن سکتا. ہاں وزیر جتنا ان کو پاور ضرور ہوتا تھا بالکل، لیکن وزیر کہیں نہ کہیں ایگزیکٹو ہیڈ آف دی بیوروکریسی ہوتے تھے. اور ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے، یہ تو ہو گیا ان کا پورا اسٹرکچر آف دی سوسائٹی. اچھا اب دیکھیں ان کے جو فیروا ہوتے تھے ان کو ظاہر ہے اب آپ کا اتنا ٹاپ پہ لیول پہ آپ کی اتھارٹی ہے، سو یو ہیو ٹو مطلب کہ پریزرو اٹ، آپ کو وہ اتھارٹی محفوظ رکھنی ہوگی. اب وہ کیا کرتے تھے مطلب کہ ٹیمپلز کے اندر یا اور دیواروں پہ ایسی جانوروں کی شکلیں ڈفرینٹ بنا کے، ٹھیک ہے، آرٹ کر کے، پھر اس میں فیروا کی تصویر جو کہ ان کو مطلب کہ شکار کر رہا ہے یا ایرو سے مار رہا ہے. مطلب اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو فیروا ہوتا تھا وہ اپنا مطلب کہ پاور دکھانا چاہتا تھا کہ مطلب ہی واز دا پاورفل، کہ وہ اکلوتا ہی 50 شیروں کو مار سکتا تھا اور ڈفرینٹ چیزوں، مطلب کہ اس میں اتنا پاور تھا. اس لیے لوگوں کو چاہیے دے مسٹ اوبے ہم. یہ ایک قسم کی ان کی مطلب کہ جیسے ہمارے یہاں ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ان کی ایڈورٹائزنگ تھی. ری انفورس کیا جاتا تھا مطلب کہ پاور کو. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو رویل وومن کی اگر ہم بات کریں اور وومن کے اسٹیٹس کی، تو موسٹلی جو شاہی خاندان جو مطلب کہ کنگز کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں تھیں، ان کا کافی اعلیٰ مقام ان کو حاصل تھا. لیکن ان کو وہ مقام واز ریلیٹڈ ود دی کنگ اور کنگز فیملی. اچھا دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں اب عورتوں کو، باقی عورتوں کو وہ چیز حاصل نہیں تھی وہ جو کنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو. یہ کلچر کی نوٹ کیجیے گا پوائنٹ مثال کے طور پہ، کیونکہ دیکھیں اب کیا ہوگا اس سویلائزیشن میں، ہم اس سویلائزیشن مثال کے طور پہ چل رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے موسٹلی اپنی بہن بیٹیوں سے شادی کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا دیکھیں جو ان کی جو اسٹیٹس وومن کا ہوتا تھا یا کنگ کا ہوتا تھا، مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں لمیٹڈ کنفائنڈ رہتا تھا. مثال کے طور پہ اگر ایسا نہ کرتے اور فیروا کسی فارمر سے، لیبرر کی بیٹی سے شادی کر لیتا، تو دیکھیں جو ادنا قسم کی عورتیں مطلب لو لیول کی بیچاری طبقے کی تھیں، ان کو تو ظاہر ہے رویل وومن والا اسٹیٹس مل جاتا. تو وہ چیز ان کو یہ چیز مطلب کہ لمیٹڈ رکھنی تھی رویل فیملی کی، رویل وومن کی. تو وہ زیادہ تر کنجوگل میرج سے کہتے ہیں مطلب کہ خونی رشتے، تو یہ چیزیں کافی ان میں پائی جاتی تھی. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن، میں آپ کو پہلے بتائی سوشل اسٹریٹیفیکیشن مطلب سماجی طبقہ بندی، لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس. سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کافی کانشیس تھے. ٹھیک ہے، کانشیس کے مطلب مثال کے طور پہ وہ میں نے کہا نا کہ خونی رشتے، مطلب کہ ہمیں اپنوں میں ہی شادی کرنی ہے تاکہ وہ چیز وہ پاور، وہ پریولیج وہیں کا وہیں رہے. دیٹ شوڈ ناٹ اسپریڈ ٹو دی لوور کیٹیگری پیپل، لوور کلاس پیپل. ٹھیک ہے، تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا سماجی طبقہ بندی ان میں کافی پائی جاتی ہے. یہ ایک قسم کا بیریئر تھا، ٹھیک ہے، جس نے کلاس
سسٹم کو ڈیفینیٹلی ایوالو کیا، کلاس سسٹم کو ایمرج کیا، ایک چھوٹے ہو گئے، بیچ والے، اوپر والے، سو یہ ایک قسم کی ہو گیا۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہوتا کہ جو بیچارے لو کلاس کے ہوتے تھے ان کے لیے اپر کلاس میں جانا کافی مشکل تھا۔ اگر ہم آج کی پاکستان کی بات کریں مثال کے طور پہ، آپ لو کلاس فیملی سے ہیں، آپ کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی ہے نہیں، لیکن اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر وہ محنت بزنس میں ہو یا آپ سی ایس ایس کوالیفائی کر لیں یا کمیشن کر کے لیکچرر بن جائیں، لیکن ہوگا یہ کہ آپ کے پاس کچھ سال بعد اتنا ہو جائے گا کہ آپ جو لوور میں تھے کچھ سال پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس گاڑیاں بھی آ جائیں گی، بنگلو بھی آ جائے گا، اور وہ ہر لگژری لائف آ جائے گی دیٹ اپر کلاس پیپل ہیو، اوکے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں آپ اگر چھوٹے طبقے میں پیدا ہوئے تو آپ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ آپ اوپر تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ اس میں ملٹری کا مطلب اس سماجی طبقہ بندی میں ملٹری کا کافی رول ہوتا تھا، جو واس وغیرہ میں مطلب کہ رول اپنا پلے کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ٹریڈ میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ کردار ہوتا تھا۔ یہ ہو گیا ان کا پورا گورنمنٹ کا اسٹرکچر اور سوسائٹی۔ اب ہم آتے ہیں ان کی رائٹنگ کی طرف۔ رائٹنگ دیکھیں ایجپشین کی ہائروگرافک تھی۔ ہائروگرافک مطلب کہ سیکرڈ رائٹنگ۔ سیکرڈ وہ چیز ہوتی ہے جو مذہبی ہو مطلب عام چیز نہ ہو، جس کو دیکھ کے ہم اس کو عزت دیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے، دیکھیں گے تو مسجد میں چپل پہن کے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم عزت کرتے ہیں۔ ہم اگر ٹیمپل میں جائیں گے تو ہم پہلے گھنٹہ بجا کے عزت سے چپل اتار کے پھر جائیں گے کیونکہ وہ سیکرڈ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی وہ سیکرڈ جو ان کی جو رائٹنگ ہے اس میں مطلب کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ موسٹلی وہ چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں، مطلب کہ جو ریلیجس مطلب کہ ان میں ریلیجس ایلیمنٹس کافی تھے، اور یہ لکھتے جو پڑھی جاتی تھی، جیسے ہم سندھی پڑھتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ ایسے ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی لیفٹ ٹو رائٹ بھی پڑھی جاتی تھی، یا ٹاپ اوپر سے نیچے تک بھی پڑھی جاتی تھی۔ یہ ہائروگرافک رائٹنگ کافی پرانی ہے، لیکن سب سے پرانی تو ڈیفینیٹلی سمیرین ہے۔ سمیرین کی جو ہے کیونیفارم رائٹنگ ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 3120 کے مطلب کہ اس کے ایویڈنسز ملے ہیں۔ اچھا، ہائروگرافک واز فرسٹ یوزڈ فار انسکرپشنز carved or painted on temple walls، اوکے، یہ وہاں پہ لکھے گئے۔ اب یہ ایک قسم کی پکٹوریل رائٹنگ تھی۔ پکٹوریل مطلب کہ کوئی پکچر بنانا جو ریپریزنٹ کرے کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کس کس پہ لکھی جاتی تھی؟ یہ موسٹلی ٹومس پہ، ٹھیک ہے، مقبرے جو ہوتے ہیں، پیرامڈس کیا تھے وہ بھی ٹومس ہی تھے، شیٹس آف پیپرس ووڈ، اور اس کے علاوہ پورٹ شیڈس پہ، فریگمنٹس آف لائم اسٹون پہ بھی یہ لکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ڈرافٹس مین ور اسکرائبس ہو اسپیشلائزڈ ان رائٹنگ، ٹھیک ہے، ایک ڈرافٹس مین ہوتے تھے جو رائٹنگ اسکرائب کرتے تھے، مطلب ایک ان کو اسپیشلائزیشن حاصل تھی اس میں، اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی بات کریں، ان کے جو سیکرڈ ٹیکسٹ ہوتے تھے، مطلب کہ جیسے ہمارا قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے سیکرڈ ٹیکسٹ ان کو پیرامڈ ٹیکسٹ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں مطلب کہ وہ کافی they were written on the inner pages and the walls of the burial chamber۔ اب ہم آتے ہیں ان کی ریلیجن کی طرف۔ ریلیجن وہ چیز ہوتی ہے جو سماج کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایٹ دی اسٹیج ایوری ایجپشین ٹاؤن ہیڈ اٹس اون پرٹیکولر ڈیٹی ریپریزنٹیڈ بائی این اینیمل سچ ایز کیٹ گاڈس، ٹھیک ہے، کوبرا گاڈس، ایبس گاڈ اور جیکل گاڈ۔ دیکھیں ایجپٹ کے کسی ہر ٹاؤن میں کوئی نہ کوئی ایک مطلب ڈیٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مطلب کہ خدائی طاقت، یا ٹھیک ہے مطلب کہ خدائی اس کو مطلب چیز کہیں۔ اب وہ ریپریزنٹ ہوتی تھی کسی جانور کے تھرو، مولی مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے ان کی ایک ہوتی تھی کیٹ گاڈس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوبرا گاڈس، ٹھیک ہے، ایبس گاڈ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ان کی ہوتی تھی۔ ایونچولی دیز گاڈس اینڈ گاڈس ور گیون دی ہیومن باڈیز
اینڈ کریڈیٹڈ ود ہیومن ایٹریبیوٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. دیکھیے پہلے تو وہ صرف جانوروں میں اور ان میں مطلب کہ وہ ڈیٹی پاور ڈیوائن پاور پایا مطلب کہ وہ کنسیڈر کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ڈیوائن پاور انسانی جسم میں بھی وہ مطلب کہ ان کے بلیفس میں دیکھا گیا. اچھا، دا ٹیمپلز ان دا میجر سٹی تھرو آؤٹ دا لینڈ ور کنسٹرکٹیڈ ٹو وینیریٹ لوکل گاڈس. ٹیمپل وہ کنسٹرکٹ کرتے تھے کیونکہ وہ وینیریٹ کر سکیں اپنے جو بھی لوکل ان کے اسپیسیفک گاڈ ہوتے تھے ان کو، مطلب ان کی ان آسان الفاظ میں کہ ان کی عبادت کر سکیں، ان کو عزت دے سکیں، ان کو وہ رتبہ دے سکیں. ٹھیک ہے. اب دیز ٹیمپلس آنرڈ اے ٹرائڈ آف گاڈس. ٹھیک ہے، بیسڈ آن دی پیٹرن اسٹیبلش بائی دا میتھیکل فیملی آف اوسرس، اسس اینڈ ہورس. اب ان کی جو ڈیورنگ دا نیو کنگڈم، جب ان کی نیو کنگڈم تھی تب انہوں نے کیا کیا کہ ٹرائڈ کنگڈم ٹرائڈ گاڈ مطلب کہ 3 خدا ہیں ان کے پیٹرن پہ ٹیمپلس کو آنر کرنا شروع کیا. اب وہ 3 خدا مشہور ان کے تھے، اوسس، اسس اینڈ ہورس. ٹھیک ہے، یہ 3 ان کے جو تھے مطلب کہ ایسا کہیں گے ٹرینٹی آف گاڈس، ٹرائڈ آف گاڈس. ٹھیک ہے، یہ ایک میتھیکل ہے. بہرحال مثال متھ وہ ہوتا ہے مثال کے جو متھ مطلب ان کے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے 3 جو تھے ایک ہی فیملی کے خدا تھے، تو وہ ان تینوں کو ایک ہی فیملی کنسیڈر کرتے تھے. ان کے ٹیمپلز کافی ڈیکوریٹڈ ہوتے تھے اور اس پہ آرٹس کارونگ وغیرہ کافی تھی. اچھا، the most important thing of the religion of the Egyptians that they believed in the day of in the resurrection of the body and life everlasting. دیکھیے ریسرکشن آف دی باڈی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اب آج ہم اگر مر گئے، لیکن ہم جب ایک مرتبہ مرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم مرتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں ہمیشہ، ہم صرف کیا کرتے ہیں ایک اسٹیج یا ایک لائف کو چھوڑ کے ہم دوسری کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ وہ دوسری طرف جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کا دا ڈے لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیف تھا. ٹھیک ہے، یہ ریلیجن میں موسٹ امپورٹنٹ دا بلیف واز ان واٹ دے آبزروڈ ایچ ڈے. ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے جو روزمرہ پہ وہ آبزرو کرتے تھے اس بنیاد پہ یہ بلیف ان کا روٹیڈ تھا. ٹھیک ہے، دا سن فیل، اب یہ روزمرہ کی چیزیں جو آبزرو کرتے تھے میں وہ بتانے جا رہا ہوں. دا سن فیل ان ٹو دی ویسٹرن ہریزن ایچ ایوننگ اینڈ واز ری بورن دا نیکسٹ مارننگ ان دا ایسٹ. دیکھیں وہ کہتے تھے کہ سورج یہاں سے ایسٹ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح کو اور شام کو پھر وہ ڈوب جاتا ہے ویسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ پیٹرن سائیکلنگ ہوتی رہی. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ چیز کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے، مطلب وہ جو آبزرو کر رہے ہیں ایک چیز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایز لانگ ایز آرڈر واز مینٹینڈ ایوری تھنگ واز ہائیلی ڈیپینڈیبل اینڈ لائف آفٹر دیٹ کوڈ بی اچیوڈ. ٹھیک ہے، بٹ دیر ور سرٹین کنڈیشنز. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک آرڈر مینٹین ہو سکتا ہے، ہر چیز ڈیپینڈیبل ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ مطلب حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دا باڈی ہیڈ ٹو بی پرزرو تھرو ممیفیکیشن. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ ہمیشہ رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے وہ ضروری کیا ہے؟ ممیفیکیشن. اب ہم پڑھتے ہیں ممیفیکیشن کیا ہے. ممیفیکیشن بیسیکلی ایک مطلب کہ اگر ہم کہیں تو وہ ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے، اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے تھے مرنے کے بعد بھی، مطلب کہ محفوظ رکھی جائے. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ایکچولی ہماری دوسری لائف ہوتی ہے جو کہ ایٹرنل لائف ہے، نہ ختم ہونے والی. تو اب ہم اگر سیف رہیں گے تو ہم وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ مطلب کہ ڈیتھ جو زندگی ہے اس کو حاصل کر سکیں گے. اس کے بنیاد پہ دیکھیں یہ چیز یہاں پر بھی آپ کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ملے گی. ہر کسی کی ممیفیکیشن اس ٹائم پہ نہیں ہوئی، صرف فیروا تھے جو کنگ وغیرہ اس لیول کے تھے، کیونکہ اس ممی بنوانے کے لیے اس کے ساتھ اخراجات، اس میں ہر چیز، کیونکہ وہ ان کا بلیف تھا کہ مرنے کے بعد جو باڈی ہوتی ہے اس کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے.
تو وہ کیا کرتے تھے، مطلب فرعون وغیرہ جو کنگ ہوتے تھے مر جاتے تو وہ وصیت کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہماری ساری ملک جو بھی چیزیں ہیں ضروریات کی ہماری باڈی کے ساتھ رکھ کے مطلب کہ پریزرو کی جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ صرف اپر کلاس تک محدود تھی. یہ ان کا ایک بڑا بلیف تھا. ٹھیک ہے، اور لائف آفٹر مطلب کہ آفٹر لائف کیا ہے ان کے نظر میں. دا ایجپشین بلیو دیٹ وین دے ڈائڈ they would make a journey to another world where they would lead a new life. Okay, they would need all the things they had used when they were alive, so their families put those things in their graves. So Egyptian pays vast amount of money to have their bodies properly preserved. ٹھیک ہے، I have already told you Egyptians who were poor were buried in the sand whilst the rich ones were buried in a tomb. Okay, تو یہاں پر بھی اسٹریٹیفیکیشن ہمیں آرام سے ملتی ہے. اب جو مٹیریل یوز ہوتا تھا ممیفیکیشن کے لیے، ایک لائنن، 2 سیفدس، 3 لائچن، 4 از دا بیس ویکس، 5 ریسن، 6 نیٹرن، 7 اونین، 8 نیل مڈ جو، اور 9 از لائنن پیڈز اینڈ 10 فرینکنس. آرکیٹیکچر کی اگر ہم بات کریں تو ایجپشین نے بہت بڑا کارنامہ کیا اپنے ٹائم کا، جو آج تک مطلب کہ از ریئلی اپریشیٹڈ. انہوں نے پیرامڈ بنائے تھے. ٹھیک ہے، یہ پیرامڈس ان کے علاوہ ٹومبس بھی بنائے، ٹیمپلس بھی بنائے اور پیلیسز بھی بنائے. ٹھیک ہے، کس میں سے؟ دے میڈ آل دیز تھنگس آؤٹ آف اسٹون. اسٹون از دا موسٹ ڈیوریبل، ٹھیک ہے، آف آل بلڈنگ مٹیریلس. So these building projects took a high degree of architectural and engineering skill and the organization of large workforce consisting of highly trained craftsmen and laborers. اب انہوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی، پیرامڈس بنائے، یہ اتنے اسٹونز وغیرہ مطلب کہ کنسٹرکٹ اسٹیبلش کیے اور اس کے علاوہ ارکٹ کیے. ٹھیک ہے، تو یہ دس از واٹ دے آل بیکاز آف دی دے ور ٹرینڈ کرافٹس مین اینڈ لیبررس. however they were also have intellectual means capacity کہ وہ یہ چیزیں کر پائے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. I will be discussing them. Apart from the pyramids, Egyptian buildings were decorated with paintings, carved stone images, hieroglyphs. Hieroglyphs مطلب کہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، یہ ہائروگرافی ان کی رائٹنگ تھی ان کے، and 3-dimensional statues. ٹھیک ہے، the art tell the story of pharaohs. ان کی جو آرٹ ہے پوری، وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ مطلب کہ شکار کی پکچر وغیرہ بنانا اور ڈفرینٹ اور بھی آرٹ ہے، ان سے ان کی اسٹوری پتہ چلتی ہے اور ان کے گاڈس کی پتہ چلتی ہے اور عام لوگوں کی پتہ چلتی ہے. اینڈ دی نیچرل ورلڈ آف پلانٹس، برڈس اینڈ اینیملس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پیرامڈس ان کے جو تھے، ون آف دا موسٹ سراؤنڈنگ oldest mystery surrounding ancient Egypt concerns the building of the pyramids. How did humans move such massive blocks of stone? ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی بات تھی. یہ آج بھی اس بات پہ فکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ پیرامڈ بنایا، اتنے بڑے بڑے اسٹون کو کیسے موو کیا فرام ون پلیس ٹو اندر. تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ریمپ تھیوری ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک اسٹون کو جیسے نہیں آج کل ہمارے یہاں ریل کی پٹڑی ہوتی ہے، اس طرح پٹڑی لکڑیوں کی بنا کے، ٹھیک ہے، ان لکڑی کی پٹڑی کے اوپر 3-4 مطلب کہ تختے، وہ جو ووڈ وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے، پھر اس کو رسی باندھ کے وہ اس کو گھسیٹتے تھے. تو یہ ان کی مطلب کہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے پیرامڈس اتنا بڑا بنایا اور ایک مطلب کہ یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا. اب اگر ہم ان کی جو موسٹ امپورٹنٹ پیرامڈ ہے ان کی بات کریں، دیٹ از دی پیرامڈس آف گزا. ٹھیک ہے، وہ ایون 13 ایکڑز تک کہتے ہیں کہ پایا جاتا ہے، بہت بڑا پیرامڈس ہے. اس کے علاوہ انہیں اراؤنڈ 129 پیرامڈس بنائے تھے. ٹھیک ہے، اب ان کی سائنس کی بات کرتے ہیں.
basically mathematics. Although the Egyptian lacked the symbol of zero, they calculated numbers based on the decimal and the repetitive nature. مثال کے طور پہ دیکھیں ان کے پاس سائنس ہوتی تھی 1 کے لیے، 10 کے لیے، 100 کے لیے، 1000 کے لیے، 1 لاکھ کے لیے، اور 1 ملین کے لیے اینڈ 1 بلین کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کو 1500 لکھنے ہیں، 1510 روپے لکھنے ہیں، تو وہ کیسے لکھیں گے؟ تو وہ 1 کی سائن دے کے، مطلب جو 1 لیفٹ سائڈ پہ ہوتا تھا وہ ان کا 1000 ہے. اس کے بعد جو 5 کیا کریں گے، وہ 5 جو آج والے ہم 5 دیتے وہ نہیں، وہ کیا کریں گے، ان کی جو 5 والی جو سائن تھی نا اس کو 5 ٹائمز لکھیں گے، ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. باقی 10 ہو گئے، تو 10 میں بھی وہ کیا کریں گے کہ جو ان کی سائن ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے. تو اس طرح سے وہ چیزوں کو کاؤنٹ کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس ایبسٹریکٹ کوئی مطلب میتھمیٹیکل فارمولا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایڈیشن اور سبسٹریکشن مطلب کہ اس کے تھرو اپنی کیلکولیشنس وغیرہ وہ سم وغیرہ سولو کرتے تھے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے تھرو. ان کے علاوہ ایسٹرونامی they also had great knowledge because they studied the night sky. ٹھیک ہے. taking measurements from the stars to accurately align their pyramid. انہوں نے جو رات کے تارے ہوتے ہیں ان کی میجرمنٹ کے تھرو جو پیرامڈس ہوتے ہیں ان کو الائن کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان کا جو مطلب کہ شیپ ہے وہ ان سے الائن کیا. یہ ان کی ایسٹرونامی ڈیفینیٹلی ہے. اینڈ سن ٹیمپلز ود ارتھس 4 کارڈینل پوائنٹس. اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گریٹ پیرامڈ آف گزا. ٹھیک ہے. اس میں 6.5 ملین لائم اسٹون بلاکس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ایسٹرونامی ہے اس کو جو الائن کیا گیا ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ چاروں مطلب کہ سائڈس ایکوریٹلی وہ اس کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو لگ رہی ہوتی ہیں. مطلب 4 سائڈس مطلب کہ اس کے اوپر ایگزیکٹلی شیڈو ڈال رہی ہیں یا اس کے ایگزیکٹلی اوپر وہ چاروں سائڈس یک طرفہ ہیں، یکساں ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی. اب دیکھیں اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو ایجپشین سویلائزیشن بیسڈ آن دا ریلیجیس بلیف اینڈ دی ڈیوائن ریپریزنٹیٹیو آف دی پولیٹیکل آف دی ہیڈز آف دی اسٹیٹ. اوکے. They had a very firm belief in the life after death. That's why they constructed pyramids. They also painted their temples. They also built their houses. So this all revolves around their belief system and their political organization. Hope everything is clear. And if you have still any query, you can ask me. You can contact me on Facebook or through email. That's all. And if you liked it, you may share and subscribe my channel. Thank you.